پیپلز لیبر بیورو کراچی ڈویژن کے صدر اسلم سمو سے جہاں پیپلز لیبر یونین بلدیہ کورنگی کے وفد نے ملاقات کی تھی اور جہاں تفصیلی طور پر بلدیہ کورنگی میں ہونے والی بوگس بھرتیاں اور 318 ملازمین جو کہ فاقہ کشی کا شکار ہو چکے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ بوگس طریقے سے تنخواہیں کھلوانے کے لیے جہاں تمام تفصیلی تبادلہ خیال کیا تھا، اب باقاعدہ حکمت عملی کے تحت آئندہ قدم کے لیے پیپلز لیبر بیورو کی ہدایت پر پیپلز لیبر یونین بلدیہ کورنگی کے جنرل باڈی اجلاس کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت یونین کے صدر عدنان حبیب صدیقی اور جنرل سیکرٹری محمد عامر اور اسلام نے کی، جبکہ اس موقع پر تمام یونین کے عہدیداران اور ورکرز بھی جہاں موجود تھے۔ وہیں فیصلہ کیا گیا کہ 318 بوگس طریقے سے جو سابق چیئرمین شنشاہ ناصور ملیر کی طرف سے بھرتیاں کی گئی تھیں، اب ان کی تنخواہوں کی کھلوانے کے لیے کوشش کی جائے گی اور تنخواہ کھلوا کر ان کے بقائے جات بھی دلوائے جائیں گے، جس کے لیے باقاعدہ قانونی مشاورت کا عمل تیزی سے مکمل کر لیا گیا ہے اور وکلا کی ٹیم تیار کر کے تمام طرح حقائق جمع کرا دیے گئے ہیں اور ایک جلد درخواست دائر کی جا رہی ہے عدالت میں تاکہ 318 ملازمین کو خوشخبری سنائی جا سکے کہ ان کی تنخواہیں جو تاحال بند ہے ان کو کھلوایا جائے اور ان کی بقایا جات کی جائز طریقے سے ادائیگی کی جائے، جن سے لوٹ مار کی گئی تھی اور بدعنوان افسران آج بھی لوٹ مار میں ملوث ہیں۔ پیپلز لیبر بیورو کراچی ڈویژن کے صدر اسلم سمو سے ملاقات کے بعد یقینی طور پر بلدیہ کورنگی کی پیپلز لیبر یونین نے اپنی حکمت عملی کے تحت اب قانونی مشاورت کو جہاں مکمل کر لیا ہے، وہیں وکلا کی ٹیم کی مدد سے درخواست دائر کی جا رہی ہے، جس میں واضح طور پر عدنان حبیب اور عامر صدیقی کا کہنا ہے کہ بلدیہ کورنگی میں بوگس طریقے سے 774 بھرتیاں کی گئی تھیں، جن میں سے 165 کی سفارشی بنیاد پر کھلوا لی گئی تھی، جبکہ انڈر ایج ملازمین کی تنخواہیں بھی بحال ہیں اور اس میں بھی بدعنوان افسران نے تنخواہیں کھلوائیں، جبکہ 318 ملازمین جو کہ لاوارث قرار دے دیے گئے تھے، جن کے آگے پیچھے شاید کوئی نہیں تھا، ان کو فاقہ کشی پہ مجبور کر دیا گیا اور ان سے لوٹ مار بھی کہی تھی، جس سے سارے ثبوت جمع کر لیے گئے ہیں۔ تاہم پیپلز لیبر یونین بلدیہ کورنگی کے مطابق اب درخواست دائر جہاں کر دی جائے گی، اس میں باقاعدہ سکر بینچ کی احتساب عدالت کے فیصلے کے مطابق تمام ملازمین کی تنخواہ جہاں عدالت نے بحال کی تھی، وہی بدعنوان افسران کو احتساب عدالت کے فیصلے کی طرح کیفر کردار تک پہنچایا جائے، جنہوں نے بوگس بھرتیاں کی، کیونکہ سندھ حکومت نے واضح طور پر پابندی لگائی تھی۔ تاہم پیپلز لیبر یونین کے مطابق وہ عدالت سے استدعا کریں گے کہ جون 2016 سے لے کے اب تک یعنی کہ 24 مارچ 2022 تک کی اسکروٹنی کی جائے اور بینک اسٹیٹمنٹ اور واؤچر کے ذریعے ملازمین کی ویریفیکیشن کرا لی جائے اور ریٹائر ملازمین جن کی مدت پوری ہو چکی ہے اور جن میں اضافہ کیا گیا ہے اس کو بھی دیکھا جائے، جبکہ پیپلز لیبر یونین کے مطابق بوگس بھرتیوں کو روکنے کے لیے کام کیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ لوکل گورنمنٹ بورڈ کی طرف سے 11 ملازمین کا جو لیٹر لایا گیا تھا جس پر تنخواہ کھلوائی گئی تھی، اس کی بھی انکوائری کروائی جائے گی کہ لوکل گورنمنٹ کو بھی فریق بنایا جائے گا کہ آیا وہ لیٹر درست ہے کہ نہیں، اس لیے کہ 11 میں سے 9 ملازمین کی تنخواہ کھل گئی، 2 کی نہیں کھلی تھی جن کے پیپر پورے نہیں تھے، بلدیہ کورنگی میں ان کا وجود ہی نہیں تھا، لہٰذا وہ بھی مشکوک ہے، جبکہ 17 ملازمین کی تنخواہ کھلوا لی گئی ہے اور بدعنوان ملازمین جو اس میں ملوث ہیں، افسران ملوث ہیں، ان کے خلاف بھی کارروائی عمل میں لائی جائے کہ یہ کیسے کھل گئی تنخواہ 17 کی۔ تاہم پیپلز لیبر بیورو کے مطابق 11 ملازمین کی تنخواہ کی آڑ میں 50 لاکھ سے زائد کی سپلیمنٹری بل بنا کر افسران ہڑپ کر گئے ہیں۔ ان بدعنوان افسران کا بھی احتساب کیا جائے گا جنہوں نے 50 لاکھ کی زائد رقم ہڑپ کر لی ہے، جبکہ 17 ملازمین کی مد میں بھی سپلیمنٹری بل بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ پیپلز لیبر یونین کے مطابق بدعنوان افسران کا گھیراؤ کیا جائے گا اور جنہوں نے جعلی اکاؤنٹ کھلوائے، جنہوں نے جعلی سروس بک بنائی اور جنہوں نے پیرول میں ڈالا، ان کے نام کے ساتھ ساتھ اس میں ملوث سرخانہ اور دیگر لوگوں کے ناموں کو بھی افشا کیا جائے گا۔ پیپلز لیبر بیورو کے مطابق درخواست کی تیاری وکلا نے شروع کر دی ہے، تمام مشاورت کا کام مکمل ہو چکا ہے، تمام دستاویزی ثبوت فراہم کر دیے گئے ہیں، جبکہ واؤچر بھی فراہم کر دیے گئے ہیں، لیکن عدالت کی طرف سے استدعا کی جائے گی کہ اس کی FIA سمیت کسی اعلیٰ قسم کے تحقیقاتی اداروں سے اس کی تحقیقات کرائی جائے۔ یقینی طور پر دودھ کا دودھ
پانی کا پانی ہو جائے گا کہ اس میں کون کون سے عناصر ملوث تھے جنہوں نے بوگس تنخواہیں کھلوائی ہیں اور فقط کش ملازمین کو لاوارث چھوڑ دیا ہے اور ابھی بھی ان سے پیسوں کا تقاضا کیا جا رہا ہے، لیکن یقیناً درخواست دائر ہونے کے بعد اہم انکشافات سامنے آ سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ ہفتے درخواست کب اور کیسے داخل کر دی جاتی ہے۔ عزیز عارف KBS بلدیاتی نیوز کراچی۔ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔ KBS بلدیاتی نیوز۔